بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد، اس میں باب نمبر 13 کے جس کا عنوان ہے بر الوالد المشرک، یعنی دین اسلام میں انسان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ والدین کے ساتھ ہمیشہ ہی حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے، اگرچہ وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلے ایک حدیث کہ جس کا نمبر ہے 24، اور اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ مذکور ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ 4 ایسے واقعات پیش آئے کہ جن کے نتیجے میں باقاعدہ قرآن کریم کی آیات نازل ہوئیں، اور ان 4 واقعات میں سے ناظرین کرام گزشتہ نشست کے موقع پر 2 واقعات کا ہم تذکرہ کر چکے تھے، اور تاکہ ربط برقرار رہے اس لیے بالکل مختصر یہ کہ پہلی بات تو یہ کہ ان کی ماں جو کہ مشرک تھی، اور جب یہ مسلمان ہو گئے 16 برس کی عمر میں، تب ان کی ماں انہیں بھی بہت زیادہ اس بات پر مجبور کیا کرتی تھی کہ یہ دین اسلام سے منحرف ہو جائیں اور دوبارہ مشرک بن جائیں، اور اس پر قرآن کریم کی وہ آیات نازل ہوئیں جن میں یہ حکم دیا گیا کہ والدین کی یہ بات نہ مانی جائے کہ اگر وہ شرک پر مجبور کرتے ہیں اولاد کو تو یہ بات نہ مانی جائے، باقی اس کے سوا حکم وہی برقرار ہے کہ بہر صورت ان کے ساتھ حسن سلوک ہی روا رکھا جائے، اگرچہ وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ تو 4 میں سے ایک بات تو یہ ہو گئی، اور دوسری بات یہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بار مال غنیمت میں رکھی ہوئی ایک تلوار اچھی لگی، پسند آ گئی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ تلوار آپ مجھے عنایت فرما دیجئے۔ اس پر قرآن کریم کی آیات نازل ہوئیں جو کہ سورۃ الانفال کی ابتدائی آیات ہیں، اور یہ کہ انفال کے معنی ہی ہیں مال غنیمت، لہذا مال غنیمت کی تقسیم سے متعلق جو تفصیلی احکام نازل ہوئے وہ اس صورت میں، اور پھر یہ کہ اس کی وجہ یہی واقعہ بنا جو کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اور اس کے بعد تیسرا واقعہ فرماتے ہیں کہ انی مرضت فأتانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ انی اريد ان اقسم مالی افاوصی بالنصف فقال لا فقلت الثلث فسكت فكان الثلث بعده جائزا۔ فرماتے ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہ تیسری بات یہ ہوئی کہ میں ایک بار بیمار پڑ گیا، یعنی سن 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر جب یہ مکہ مکرمہ میں ہی مقیم تھے، حج کی غرض سے آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، لیکن وہاں یہ اس قدر شدید بیمار پڑ گئے تھے حتیٰ کہ انہیں اپنی موت کا اندیشہ لاحق ہو چکا تھا۔ اور انہی دنوں فرماتے ہیں کہ جب ایک بار خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس میری عیادت کی غرض سے تشریف لائے تھے، تب میں نے عرض کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا
میں اپنا آدھا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں، افاوصی بالنصف۔ اور جیسا کہ دوسری روایات میں یہ تفصیل بھی ہے کہ انہوں نے یہ عرض کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ نے مجھے مال کی فراوانی اور خوشحالی سے نوازا ہے، مال و دولت کی بہتات ہے میرے پاس، جبکہ وارث فقط ایک ہی میری بیٹی ہے، وارث ایک ہے، مال و دولت بہت زیادہ ہے۔ یوں گزارش کی تھی، اور اس موقع پر یہ سوال دریافت کیا کہ کیا میں اپنا آدھا مال اللہ کی راہ میں وقف کر دوں، صدقہ کر جاؤں؟ فقال لا، جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ فقلت الثلث، میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ثلث یعنی 1/3 مال صدقہ کر جاؤں؟ فسکت، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ تو فرماتے ہیں سعد بن ابی وقاص فکان الثلث بعدہ جائزا، تو اس واقعے کی وجہ سے ثلث یعنی 1/3 مال صدقہ کر جانا، اللہ کی راہ میں وقف کر دینا یا صدقہ کر دینا، یہ چیز جائز قرار پائی۔ تو یہاں ناظرین کرام ایک بات تو یہ قابل ذکر ہے کہ حدیث کی ابتدا میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے یہ تذکرہ فرمایا تھا کہ 4 ایسے واقعات میرے ساتھ پیش آئے کہ جن کی وجہ سے قرآنی آیات نازل ہوئیں، جبکہ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو تیسری بات ہے، یعنی یہ صدقہ کر جانے والی بات، اس میں کوئی آیت تو نازل ہوئی نہیں، تو پھر یہ کیسے فرما رہے ہیں کہ آیات نازل ہوئی قرآنی؟ تو اس کا جواب علماء کی طرف سے یہ دیا گیا ہے کہ اس واقعے میں یعنی اس تیسری بات میں اگرچہ باقاعدہ کوئی قرآنی آیت تو نازل نہیں ہوئی، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی ان کے اس سوال کے جواب میں، اور خاموشی کا مقصد ہے کہ رضامندی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس بارے میں ہمیشہ کے لیے یہ شرعی حکم اور یہ فیصلہ اور یہ بات طے ہو چکی کہ انسان کے لیے 1/3 مال صدقہ کر جانا وہ جائز ہے، لیکن اس سے زیادہ جائز نہیں ہے، چونکہ یہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کی وجہ سے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے بارے میں یا شریعت کے بارے میں جو کچھ بھی کہیں، جو بھی فیصلہ صادر فرمائیں یا جو بھی ارشاد فرمائیں، وہ در حقیقت من جانب اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں القاء کیا جاتا ہے۔ یعنی جو دنیا کی باتیں ہیں وہ تو الگ معاملہ ہے، لیکن بطور خاص کوئی دینی معاملہ ہے اور کوئی شرعی حکم ہے، اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فیصلہ صادر فرماتے ہیں یا جو بھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے ادا فرماتے ہیں، تو وہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ وہ وحی کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، وہ بھی وحی کا ایک حصہ ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں سورۃ النجم میں ارشاد ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے، بلکہ یہ جو کچھ بھی کہتے ہیں یعنی دین کے بارے میں ان کا جو کچھ بھی ارشاد ہو، جو کچھ بھی فرمودات ہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ اللہ کی طرف سے وحی ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کی طرف نازل کی جاتی ہے۔ لہذا اس واقعے میں جو کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا،
اگرچہ باقاعدہ قرآنی آیت تو نازل نہیں ہوئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چونکہ یہ فیصلہ ہو چکا، لہذا گویا کہ اس کا بھی وہی درجہ اور مرتبہ ہے کہ جو قرآنی آیت کا ہوا کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ مزید قابل ذکر جو بات ہے اس حدیث میں اور بالخصوص اس تیسرے واقعے میں، کہ علماء یہاں یہ فرماتے ہیں کہ جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے عرض کیا تھا کہ آدھا مال صدقہ کر دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور پھر جب عرض کیا کہ ایک ثلث یعنی ایک تہائی، تیسرا حصہ، کہ مثلا 100 میں سے 33 یہ صدقہ کر جاؤں، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اور دوسری روایات میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ ایک ثلث یعنی تہائی، تیسرا حصہ ٹھیک ہے کر دو صدقہ، لیکن ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بھی ارشاد فرمائے تھے کہ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، کہ یہ تیسرا حصہ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی ہو، یا آپ نے جو فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے تیسرا حصہ، تو اس وجہ سے یہ بات تو ثابت ہو چکی کہ تیسرا حصہ صدقہ کر جانا جائز قرار پایا، لیکن چونکہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ الثلث کثیر، کہ تیسرا حصہ بھی زیادہ ہے، تو اس وجہ سے علماء کا یہ فرمانا ہے کہ تیسرا حصہ جائز تو ہے لیکن بہتر نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس سے بھی کم یعنی چوتھا حصہ صدقہ کیا جائے اس دنیا سے جاتے ہوئے، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے حصے کی اجازت تو دی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ تیسرا حصہ جائز ہے، یعنی 100 میں سے 33، لیکن بہتر نہیں ہے، خلاف اولا ہے۔ بہتر یہ ہے اور اولا اور افضل یہ ہے کہ بس چوتھے حصے پہ یا چوتھائی حصے پہ ربع پر ہی اکتفا کیا جائے، یعنی 100 میں سے 25۔ ایک تو یہ بات سمجھ میں آئی، اور اس کے علاوہ مزید یہ کہ ناظرین کرام ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ جو تمام تر گفتگو کی جا رہی ہے کہ آدھا مال یا یہ کہ ثلث یعنی تہائی حصہ 100 میں سے 33 یا ایک ربع یعنی 100 میں سے 25، یہ تمام تر گفتگو اس صورت میں ہے کہ جب وہ جو شخص وصیت کرنا چاہتا ہے، جو فوت ہونے والا ہے، یا ایسے آثار نظر آ رہے ہیں، جب اس کے وارث موجود ہوں، کہ جس طرح سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی وہ بیٹی موجود تھی، اس وقت وہی ایک بیٹی تھی، بعد میں اللہ نے انہیں طویل زندگی سے نوازا اور بہت سے بیٹے اور بیٹیاں یعنی وارث بھی بہت زیادہ ہو گئے، لیکن اس وقت جب انہیں موت کا اندیشہ ہونے لگا تھا اور یہ تمام تر گفتگو ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس وقت ان کی ایک بیٹی وارث تھی۔ تو مقصد یہ ہے کہ وارث کی موجودگی میں انسان کے لیے یہ بات جائز ہے کہ وہ اپنا ثلث یعنی تمام مال میں سے 1/3 حصہ اللہ کی راہ میں وقف کر دے، صدقہ کر دے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ثلث کی بجائے ربع یعنی 1/4 حصہ وہ صدقہ کرتا جائے۔ اور اگر کوئی بھی وارث موجود نہیں ہے تو پھر جتنا بھی کرے، سارا مال ہی وقف کر جائے، صدقہ کر جائے، پھر کوئی اشکال ہی نہیں ہے، پھر کوئی اس بارے میں سوال ہی نہیں ہے۔ یہ تو ہو گئی تیسری بات، اور آخری اور چوتھی بات یہ فرماتے ہیں کہ والرابعہ، چوتھی بات، انی شربت الخمر مع قوم من الانصار فضرب رجل منهم انفی بلحیہ جمل فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل تحريم الخمر
فرماتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ انصار میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ جب میں بیٹھا ہوا تھا، انصار میں سے یعنی وہ مسلمان جو کہ مدینہ کے باشندے تھے، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ ہجرت مدینہ کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ انصار تو وہاں مدینہ میں تھے، تو فرماتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو ان میں سے ایک شخص نے اچانک میری ناک پر اونٹ کی ایک ہڈی دے ماری، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ چونکہ اس کے ہوش درست نہیں تھے، فرماتے ہیں کہ ہم سبھی نے شراب پی رکھی تھی، یعنی ظاہر ہے کہ شراب کی حرمت کا حکم نازل ہونے سے قبل کا یہ واقعہ ہے کہ ہم سب نے شراب پی رکھی تھی، اور چونکہ ہوش سبھی کے متاثر ہوئے تو ایک شخص نے جو کہ انصار مدینہ میں سے تھا، اس نے اس دوران ہم میں کوئی رنجش ہوئی، تلخ کلامی ہوئی، تو اس نے وہاں ایک اونٹ ذبح شدہ رکھا ہوا تھا اور اس کی ہڈی پڑی ہوئی تھی، سر کی ہڈی، لحیہ جمل، لحیہ یا اسی طرح لحیہ، یہ اس ہڈی کو کہا جاتا ہے جو کہ جبڑے کی ہڈی ہوا کرتی ہے، یہ دونوں طرف، چہرے کے دونوں طرف یہ گال، تو یہ جو جبڑا ہوتا ہے جہاں دانتوں سے جڑی ہوئی ہڈی، اسے لحیہ یا لحیہ کہا جاتا ہے عربی میں، اور اسی وجہ سے اس حصے پر، جبڑے پر جو بال اگتے ہیں یعنی داڑھی، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں داڑھی، تو اسے بھی عربی میں لحیہ کہا جاتا ہے اسی وجہ سے کہ اصل میں یہ لحیہ نام ہے جبڑے کی ہڈی کا۔ تو چونکہ اونٹ وہاں پڑا ہوا تھا، ان لوگوں نے اونٹ ذبح کیا اور یہ کہ اس کا گوشت بھی کھایا اور شراب بھی پی، تو ہوش جاتے رہے، تو اس شخص نے اونٹ کی ہڈیوں میں سے ایک ہڈی جو کہ اس کے جبڑے کی ہڈی تھی وہ اٹھا کر دے ماری، فرماتے ہیں کہ میری ناک پر، اور پھر اس کی وجہ سے آیت نازل ہوئی جس میں شراب کی حرمت کا تفصیل حکم نازل ہوا۔ اس بارے میں ناظرین کرام کچھ تفصیل باقی ہے، انشاءاللہ وہ آئندہ ملاقات کے موقع پر آپ کی خدمت میں لیے ہوئے حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اللہ کے حوالے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔